آج کے دور میں انسان غافل ہو گیا ہے. اگر وہ دیکھے جانوروں کو تو جس جانور کو، گدھے کو، جس ٹوکرے کے اندر مالک دانا ڈالتا ہے وہ اس ٹوکرے کو پہچانتا ہے. یورپ کی گلیوں میں کتا اپنے آقا کو پہچانتا ہے، وہ اس کو مارے بھی تو وہ اس کا دامن نہیں چھوڑتا، اس کا در نہیں چھوڑتا. عرب کا گھوڑا اپنے سوار کو پہچانتا ہے اور وہ وفا کی حد یہاں تک کرتا ہے کہ اگر چلتے ہوئے تیروں میں، تلواروں میں بھی اس کو جانا پڑے اور زخم کھانے پڑے تو اپنے سوار کے لیے وہ سب کچھ کر لیتا ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود، اللہ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود آج وہ اپنے رب کو نہیں پہچان رہا. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا تھا؟ یہ جو کچھ کائنات میں ہے، سورج، ستارے، یہ سب کچھ انسان کے لیے. لیکن انسان نے کبھی سوچا ہے کہ اس کو کس لیے بنایا گیا؟ اس کا مقصود یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرے. لیکن آج یہ دنیا کے دھندوں میں اتنا پھنس گیا، دنیا کے ماحول میں اس قدر اتر گیا کہ اسے دنیا کی رزق کی تو پرواہ ہے لیکن رازق کی پرواہ نہیں. اس رزق کے پیچھے تو اس نے زندگی گزار دی لیکن رازق کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی یہ پلٹ کے نہیں گیا. صاحب، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن و انس کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب مقصد ختم ہو جائے تو چیز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نیا جوتا خریدا اور اسے استعمال کرتا رہا، پہنتا رہا. جب وہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا اور کام کا نہیں رہا تو اس نے جوتے کو اتارا اور پھینک دیا. تو جوتا زبان حال سے اسے کلام کرنے لگا کہ اللہ کے بندے، اتنی قیمت مجھ پہ لگائی تھی، مجھے خریدا تھا، اتنی دیر میں تیرے پاؤں سے جڑا رہا، میں نے تجھے گرد سے بچایا، مٹی سے بچایا، کیچڑ سے بچایا، سخت سرد ہواؤں میں تیری حفاظت کرتا رہا، اور آج جب میں پھٹ گیا تو تو نے مجھے حقارت سے پھینک دیا. آخر پھینکنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اب تیرا مقصد پورا ہو گیا ہے، جس مقصد کے لیے تجھے خریدا تھا تو مقصد نہیں دے رہا. تو جوتا زبان حال سے اس کو کہنے لگا کہ ذرا سوچ تو صحیح، اگر میں مقصد نہیں پورا کر رہا تو نے مجھے حقارت سے پھینک دیا. تجھے رب نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، کیا تو وہ مقصد پورا کر رہا ہے؟ اگر مجھے تو نے حقارت سے پھینکا تو جانتا ہے تیرا رب تیرے ساتھ کیا کرے گا. صاحب، جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا وہ تھا اللہ کی بندگی. آج ہم دنیا میں کتنوں کو سلام کرتے ہیں، آج ہم دنیا میں کتنوں کے سامنے جبین جھکاتے ہیں چند ٹکوں کے لیے، رزق کے لیے. کبھی دیکھا ہے کہ اذان کے بعد اللہ کی طرف بھی کبھی ہمارے قدم گئے ہوں؟ جن قدموں سے سارا دن زمین کو شرق و غرب تک ہم رونتے اور بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جس زبان کو سارا دن استعمال کرتے ہیں، جن آنکھوں سے دیکھ کے چلتے ہیں، جن ہاتھوں سے ہزاروں کام کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ یہ ساری قوتیں اور توانائیاں کس نے دی؟ لیکن اس کی دی ہوئی طاقت سے سارے دنیا کے کام کاج ہو رہے ہیں. لیکن اگر نئی قدم اٹھتے تو صرف اللہ کے حضور ہی نہیں اٹھتے. اگر مقصد چیز کھو دے تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے. انسان سوچ، تجھے دنیا میں اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا، لیکن وہ ایک کام بھی تو نہیں کر پا رہا. تو پھر سوچ، قیامت کے دن تیرا رب تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. یقیناً وہ خوف کی گھڑیاں آنے والی ہیں. آج وقت ہے اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کریں. ہمارے پاس مرتے وقت تک مہلت موجود ہے. ہم جتنی نیکیاں کرنا چاہیں ہمارے لیے راستہ کھلا ہے. ایک بادشاہ کے دروازے پہ مداریگر آ گیا نا، دروازہ کھلا تو اس نے کرتب دکھائے. بادشاہ بڑا خوش ہوا. شام ڈھلی تو اسے کہنے لگا کہ رات تک تو میرے محل میں رہے، صبح تک تیرے پاس وقت ہے، جو لے سکتا ہے تو لے لے. اس نے سوچا ساری رات میرے پاس پڑی ہے تو میں آدھی رات محل کو دیکھتا ہوں، چونکہ وقت ملا. آدھی رات رہے گی تو میں ایک جھولی بھر کے جواہرات سے نکل جاؤں گا. جب آدھی رات آ گئی تو اس نے پھر سوچا کہ ابھی تو آدھی رات پڑی ہے، میرا کون سا اتنا لمبا خاندان ہے، جب آدھا حصہ اور گزر جائے گا تو میں جھولی بھر کے نکل جاؤں گا. پھر وقت گھنٹوں پہ آیا، پھر گھنٹے منٹوں میں تبدیل ہوئے، یہاں تک کہ جب صبح کا وقت ہوا اذان کا،
جھولی بھرنے لگا تو خدام نے آ کے روکا، کہا صاحب تجھے رات ملی تھی، تو نے اس کو انتظار کرتے کرتے رات کو ضائع کر دیا، اب تجھے یہاں سے خالی نکلنا پڑے گا۔ وہ ہاتھ ملتے ملتے نکلا، پچھتاتے نکلا کہ ایک رات ملی تھی، میں چاہتا تو اپنی زندگی بنا سکتا تھا، ایک جھولی جوہرات سے بھر لیتا، ساری زندگی میری اچھی گزر جاتی، مجھے در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، جگہ جگہ کرتب نہ دکھانے پڑتے، دروازوں پہ دستک نہ دینی پڑتی۔ ہمیں وقت ملا ہے لیکن ہم اس کو انتظار میں کاٹتے ہیں۔ ابھی تو یہ چڑھتی جوانی ہے، ابھی بلا نماز، ابھی بلا داڑھی، ابھی بلا اسلام کے مطابق، ابھی تو چڑھتی جوانی ہے، عیاشی کرنی ہے، ابھی تو شادی ہونے والی ہے، ابھی تو کاروبار کو ٹھیک کر رہا ہوں، ابھی تو محل بننے والا ہے، ابھی تو مکان بننے والا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی بس یہ تھوڑی سی نوکری رہ گئی، ختم ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ مسجد کی طرف۔ ہم انتظار کرتے کرتے موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور جب وہ لمحے آتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کاش میں نے اتنا لمبا انتظار نہ کیا ہوتا، اللہ کی طرف پلٹ جاتا۔ لیکن جب وقت گزر جاتا ہے پھر ماں سوائے پچھتاوے کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اس سے قبل کے موت کی وادی میں اترنا پڑے۔ اپنے رب سے اپنے رشتوں کو آج مضبوط کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔